میرے پہلے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تو میری چچی نے میری دوسری شادی کر دی۔ میرا دوسرا شوہر کام پر جاتا تو مجھے زنجیروں سے باندھ کر جاتا۔ اسے شک تھا کہ میں اس کی پیٹھ پیچھے غیر مردوں سے ملتی ہوں۔ میں رو رو کر دعا کرتی کہ میرا دوسرا شوہر مر جائے۔ ایک دن وہ گاڑی کے نیچے آ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت خوش ہوئی، مگر اگلے دن مجھے ایک خط ملا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں بھاگی بھاگی اپنی شوہر کی قبر پر گئی۔ وہاں 11 عورتیں میرے شوہر کو، میرا نام عائشہ ہے، میری شادی میری چچا اور چچی نے جائیداد حاصل کرنے کے لالچ میں ایک نشئی شخص سے کروا دی۔ میرے ماں باپ میرے بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ بس تب سے جائیداد کی لالچ میں میرے چچا اور چچی نے میری پرورش کی۔ مجھے اس گھر سے 2 جوڑوں میں رخصت کر دیا گیا۔ میں دل میں امید لیے شوہر کے گھر آ گئی، مگر شوہر کے گھر قدم رکھا تو پتہ چلا کہ ابھی آزمائش باقی تھی۔ شادی کا ایک ہفتہ کسی نہ کسی طرح سکون سے گزرا تھا۔ میرے شوہر کی ایک بہن تھی، مگر طلاق یافتہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میرا شوہر کوئی کام نہیں کرتا تھا، بس نشہ کرتا اور رات بھر گھر سے باہر رہتا۔ میں اگر گھر کے خرچ کی بات کرتی تو میری ننند اور شوہر مجھے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دن جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو میں نے اپنی ننند سے کہا، باجی بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے؟ تو میری ننند نے جواب دیا، میری پیاری بھابھی، جہیز میں تم کوئی باغ تو لائی نہیں تھی جس کی ماہانہ آمدنی سے تمہیں پکوان پکا کر کھلائے جائے۔ جب میری بھوک برداشت سے باہر ہو گئی تو میں نے اپنی پڑوسن کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر دستک دینے کے بعد جب پڑوسن نے دروازہ کھولا تو مجھے منتظر پا کر حیران ہوئی۔ مجھے شرم آ رہی تھی کہ اسے کھانا کیسے مانگوں۔ شاید وہ میرے چہرے سے بھوک کا اندازہ لگا چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر گئی اور تازہ کھانا لا کر مجھے تھما دیا۔ میں بھوک کی تاب نہ لاتے ہوئے بےتابی سے کھانا کھا کر گھر آ گئی، مگر گھر میں قدم رکھتے ہی اندازہ ہوا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر چکی ہوں۔ میری ننند اور میرا شوہر دروازے پر میرے منتظر تھے۔ جیسی میں گھر میں داخل ہوئی، میری ننند نے مجھے بالوں سے پکڑ کر فرش پہ دے مارا۔ میں درد سے بلبلا اٹھی۔ اسی وقت اچانک میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ اسید کیا اور مکوں کی بارش کر دی۔ ان کی مار کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ ہوش آنے پر مجھے پتہ چلا کہ صرف کھانا مانگنے پر یہ سزا مجھے ملی تھی۔ اب مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ میں اسے اپنا نصیب سمجھ کر سب قبول کر چکی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، مگر میرے مقدر کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہی مار دھار اور وہی تانے، مگر اس گزرتے وقت نے مجھے صبر کی عادت ڈال دی۔ مجھے اپنے شوہر اور ننند کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن میرا ہمسایہ چھت پر کھڑا تھا، مگر مجھے اس بات کا خیال نہیں رہا۔ نہ جانے میری ننند اچانک کیسے چھت پر آ گئی اور زور زور سے چیختے ہوئے میرے شوہر کو بھی چھت پر بلا لیا۔ تب اچانک میرے شوہر کے زوردار تھپڑ نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میری ننند بولی، ارے بھائی اسے مارتے کیوں ہو؟ یہ مارے قابو نہیں آئے گی، یہ پہلے دن سے ہی بدتمیز اور بدکردار ہے۔ اس کا ہمارے ہمسائے کے ساتھ چکر چل رہا ہے، تبھی تو وہ لوگ اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ اس نے انہیں ضرور بتا دیا ہوگا کہ میرا بھائی اور ننند اس پر ظلم کرتے ہیں۔ ہائے، ہماری اس محلے میں کیا عزت رہ جائے گی۔ میرے ہوش اڑ گئے کہ میری ننند یہ سب کیا کہہ رہی ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کیوں جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو میرے شوہر نے ایک اور تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور ایک ہی سانس میں پورا آسمان میرے سر پر گرا دیا۔ اس نے 3 بار طلاق دے کر مجھے تپتی دوپہر میں گھر سے نکال دیا۔ میں روتی ہوئی سڑک کے کنارے بیٹھ گئی، کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ سامنے موجود لوگ مجھے عجیب عجیب نظر سے دیکھ رہے ہیں تو میں فوراً وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیز قدموں سے چلتی ہوئی شام تک چچا کے گھر جا پہنچی۔ یہاں ایک اور محاذ میرے لیے منتظر تھا۔ چچی نے جو منہ میں آیا وہ کہتی چلی گئی۔ میں کوئی جرم نہ کرنے کے باوجود چوروں کی طرح سر جھکائے سب کو سنتی رہی۔ 2 دن تک چچی نے مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا۔ کہنے کو یہ گھر میرے چچا کا تھا، مگر چچی نے اس گھر کے سارے راستے میرے لیے بند کر دیے۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی، اس لیے سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود اس نے میری شادی ایک نشئی شخص سے کروا دی۔ میری عزت پامال ہوئی تو چچی کو پھر سے مجھے اس گھر سے نکالنے کا جنون سوار ہو گیا۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود چچی نے میری شادی راشد سے کروا دی۔ رخصتی کے وقت چچی نے مجھ سے گلے ملتے ہوئے کہا، اگر اب تم منہ کالا کر کے ہمارے گھر آئی تو یاد رکھنا میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ میں خاموشی سے خون کے آنسو پیتے ہوئے راشد کے گھر آ گئی، مگر امتحان ابھی باقی تھے۔ راشد نشئی نہیں تھا، وہ دن رات محنت کر کے کمائی کرتا۔ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور میرا رشتہ اس سے آسانی سے طے ہو گیا۔
وہ مجھ سے 15 سال بڑا تھا، مگر وہ میرے کردار اور پہلی طلاق کے بارے میں سب جانتا تھا، اس لیے وہ مجھے کسی سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ مجھے چھت پر جانے کی اجازت بھی نہیں تھی، مگر میں کچھ مطمئن تھی کہ شاید اب زندگی کچھ سکون سے گزر جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ مجھے اندازہ ہوا کہ راشد تو میری سوچ سے بھی زیادہ شکی مزاج تھا۔ وہ مجھے گھر کی 4 دیواری میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیتا تھا۔ وہ گھر کو تالا لگا کر کام پر جاتا، اکثر کام سے واپسی پر پہلے گھر کے باہر کھڑا ہو جاتا، پھر دروازے سے اندر جھانکتا رہتا اور اس کے بعد بڑے اطمینان سے گھر کا تالا کھول کر اندر داخل ہوتا۔ اگر مجھے باورچی خانے یا صحن میں بیٹھا دیکھتا تو کہتا، تمہیں میرے گھر میں بیٹھنے کا حق کیسے حاصل ہو گیا؟ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی، کہتی بھی تو کیا کہتی۔ راشد مجھے طلاق دے کے گھر سے نکال دیتا اور چچی کے کہے ہوئے الفاظ میرے دل و دماغ میں گونج رہے تھے۔ میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی، اس لیے خاموش رہتی تھی۔ روز بروز راشد کا رویہ میرے ساتھ بد سے بدتر ہوتا گیا۔ ایک دن کام سے واپسی پر جب راشد گھر آیا تو میں نہا رہی تھی۔ مجھے گھر میں نہ پا کر راشد پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اسی دوران میں اچانک غسل خانے سے باہر نکلی تو راشد نے میری گردن پکڑ لی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر راشد کو ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ آخر کار میں بے ہوش ہو گئی، تب جا کر راشد نے میری گردن چھوڑی۔ میں ایک جانب جا گری، سانس کھینچتے کھینچتے میرا گلا خراب ہو گیا، میں شدت سے روئے جا رہی تھی۔ راشد نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں نے کسی غیر مرد کو گھر پر بلایا ہوگا۔ وہ مجھے گالیاں دیتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی۔ رات کو راشد گھر آیا تو مجھ سے کہنے لگا، تم بدکردار عورت ہو، اسی تمہارے پہلے شوہر نے بھی تمہیں چھوڑ دیا، مگر اب تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو یاد رکھنا میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ راشد کا لہجہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جو راشد کہہ رہا تھا وہ کر گزرے گا۔ میں روح کام گئی کہ اب میں پھر سے اپنے ناکردہ گناہ کی سزا بھگتنے لگی ہوں۔ نہیں، اس بار میں اپنا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی۔ کسی شخص کی وجہ سے راشد نے ایک دن مجھے کمرے میں زنجیروں سے باندھ کر چھوڑ دیا۔ اس دن میری بس ہو گئی، میں بہت روئی تھی اور میں دل سے راشد کے لیے بد دعا نکلی کہ وہ کسی حادثے میں مارا جائے، مگر جب وہ واپس آئے تو میری پوری حالت دیکھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ مجھے لگا کہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، اب میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، مگر یہ سب میرا خیال ہی تھا۔ رات کو چائے پیتے ہوئے راشد کا موڈ بہت اچھا تھا، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ راشد نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور بولا، سن رہا ہوں۔ پھر میں نے کہنا شروع کیا، دیکھیے میں بد کردار نہیں ہوں، آپ کو میرے بارے میں جو بھی بتایا گیا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ میں ابھی کچھ اور کہتی کہ راشد کی گرج دار آواز نے میری جان نکال دی۔ میں کسی سہمی ہوئی ہرن کی طرح راشد کو دیکھ رہی تھی جو اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ راشد نے کہا، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تمہارے کسی بھی سچ میں، مگر میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں بے وفائی برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے اپنے پہلے شوہر جیسا مت سمجھنا، میں تمہیں اگلی سانس بھی نہیں لینے دوں گا۔ اب اٹھو یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ میں جلدی سے وہاں سے کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ تھا میرا شوہر، میرا ہم سفر، جس کی نظر میں اس کی بیوی ایک غلام تھی۔ میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں دبا رہی تھی کہ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کوئی سایہ میرے پاس موجود ہے، مگر میرے اور راشد کے علاوہ اس گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ بات سوچ کر میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اپنے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کسی کو نہ پا کر میری رکی ہوئی سانس بحال ہوئی، یعنی یہ میرا وہم تھا۔ اس کے بعد میں نے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ آخر کون ایسی زندگی جینا چاہے گا۔ اگلی صبح کام سے فارغ ہو کر میں صحن میں بیٹھی تھی کہ راشد گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ وہ شاپر مجھے دیتے ہوئے بولے، یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے وہ شاپر راشد سے لیا اور اس میں موجود سرخ رنگ کا سوٹ، ایک نئے جوتے اور چوڑیوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی، مگر میری خوشی پل بھر کی تھی جب راشد نے کہا، یہ سب تم میری اجازت کے بغیر نہیں پہنو گی، جب میں کہوں گا تبھی پہننا۔ اس کے بعد راشد خاموشی سے کمرے کے اندر چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے چلی گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے مجھے اداس دیکھ کر راشد نے کہا، تم نے کیوں منہ سجا لیا ہے؟ کہا ہے نا کہ سوٹ پہننے کا تصور اپنے ذہن سے نکال دو، صحیح وقت آنے پر بتا دوں گا، تم پہن لینا، اور اگر تم نے میری اجازت کے بغیر کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں نے فوراً کہا، نہیں آپ بے فکر رہیے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں خاموش بیٹھی تھی، مگر ذہن اس بات پر اٹک گیا کہ ایک سوٹ جسے پہننے کے لیے بھی صحیح وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ پہلی بار شوہر سے کوئی تحفہ ملا تھا اور اسے بھی بس الماری کی ہی زینت بنا دیا۔
میرے چچا اور چچی نے تو فون کر کے میرا حال تک نہیں پوچھا۔ اب راشد ہی میرا اکلوتا سہارا تھا، مجھے ہر حال میں گزارا کرنا تھا، مگر میری بھی کچھ خواہشات تھی، ان کی کسی کو بھی فکر نہیں تھی۔ یہی سوچتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میری آنکھ کسی آواز سے کھلی، اٹھ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ راشد الماری میں سے کچھ نکال رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اٹھتے ہوئے پوچھا، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے راشد بولے، میں کام سے جا رہا ہوں، رات کو دیر سے آؤں گا۔ یہ بات کہہ کر راشد چلے گئے اور میں ان کی پیٹھ کو دیکھتی رہ گئی۔ گھر کے کام سے فارغ ہونے کے بعد میں لیٹ کے نہ جانے کیسی بے خیالی میں میری آنکھ لگ گئی۔ کوئی زور زور سے دروازے پر دستک دیے جا رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ میں نے وقت دیکھا تو 4 بج رہے تھے۔ اس وقت راشد تو نہیں آ سکتے، میں ڈر گئی۔ اچانک ایک بار پھر زور سے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے اپنا چہرہ دوپٹے سے ڈھانپ لیا اور دروازے سے پوچھا، کون ہے؟ تب باہر سے آواز آئی، بھابی میں جاوید ہوں، راشد کا دوست، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ حادثے کا سنتے ہی میں نے فوراً دروازہ کھولا۔ سامنے خوش شکل مرد کھڑا تھا، مگر میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ راشد کا خیال آتے ہی میں نے بےتابی سے پوچھا، راشد کہاں ہے؟ میری بات سن کر اس آدمی نے سر جھکا لیا اور بولا، بھابی راشد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، حادثے میں ان کی گاڑی کھائی میں گر گئی تھی۔ میں آنکھیں کھولے خاموش کھڑی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے مجھے میری دنیا اجڑنے کی خبر سنائی۔ میں نے ہمت کی اور سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ راشد کا کوئی جال ہو۔ پھر میں نے کہا، آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ میری بات سن کر اس نے کہا، بھابی میں اور راشد آج شہر سے باہر کام سے جا رہے تھے، میرے پاس موٹر سائیکل تھی اور ہمارے پاس کچھ سامان بھی تھا، اسے میں نے سامان کے ساتھ راشد کو گاڑی میں بٹھا دیا، مگر اس گاڑی کے ساتھ حادثہ ہو گیا اور کوئی بھی نہیں بچ سکا۔ اس وقت اچانک مجھے چکر آیا اور میں حالات سے بے خبر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو محلے کی کچھ عورتیں میرے پاس موجود تھی۔ ایک بزرگ عورت نے مجھے گلے لگایا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ میں اتنا روئی کہ نڈھال ہو گئی۔ قسمت کے ظلم پر مجھے صبر نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنا ٹوٹا پھوٹا وجود ایک کمرے میں بیٹھی تھی کہ چچی مصنوعی رونا روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ ہائے میری بچی، اتنی سی عمر میں بیوہ ہو گئی، اس کی تو قسمت ہی خراب ہے، پہلے طلاق کا داغ اور اب بیوہ ہو گئی۔ مجھے اس وقت اپنا ہوش نہیں تھا، چچی کے رونے کا کیا جواب دیتی؟ میں خاموش تھی۔ جب چچی بولی، میری بات دھیان سے سن، تیرے میاں کے کچھ رشتہ دار تھے جو کہہ رہے تھے کہ اس کی جائیداد ہے، پگلی اب تو اس کی جائیداد کی مالک بن گئی ہے، تو خوش ہو جا کہ اس پاگل نفسیاتی انسان سے تیری جان چھوٹ گئی ہے، اب تو اپنی مرضی کی زندگی گزار لینا، تو یہ گھر بیچ کر میرے پاس آ جا، تو یہاں اکیلی کیسے رہے گی؟ میں تیرا خیال رکھوں گی۔ میں جانتی تھی کہ چچی کبھی میری سگی نہیں ہو سکتی، انہیں اس وقت بھی صرف اپنی ہی پڑی تھی۔ یہاں میرا سب کچھ لٹ گیا، میں برباد ہوگی، مگر انہیں بس دولت اور گھر کی فکر تھی۔ مگر اب مجھے خود کو مضبوط بنانا تھا، اس کی شروعات مجھے بعد میں نہیں بلکہ ابھی سے کرنی تھی۔ میں نے چچی سے کہا، چچی آپ بے فکر ہو جائیں، میں یہاں اپنے شوہر کے گھر میں اکیلی نہیں ہوں، ان کی یادیں میرے پاس ہے، میری زندگی گزر جائے گی، اور آپ تو بس دعا کرے کہ اللہ مجھے آپ کے در پر نہ لائے۔ میرا شوہر جیسا بھی تھا مگر میرے لیے تو بہت اچھا تھا، امید ہے آئندہ آپ میرے معاملے میں دخل اندازی نہیں کریں گی۔ چچی کو شاید مجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ منہ بسوڑتی ہوئی وہاں سے چلے گئی۔ مجھے بھی ان کی جھوٹی ہمدردی کی ضرورت نہیں تھی۔ محلے کی کچھ بزرگ خواتین مجھے صبر کی تلقین کرتے ہوئے چلی گئی۔ اب میں تھی اور راشد کا گھر۔ میں دیوار سے پیٹھ لگائے بیٹھی تھی۔ جو میرے بے چین دل نے کہا کہ راشد کا دیا ہوا سوٹ اٹھا کر دیکھو، تو میں نے فوراً اپنی الماری سے وہ شاپر نکالا جس میں میرے راشد کا پہلا تحفہ تھا۔ میں اس سوٹ کو سینے سے لگا کر بہت روئی تھی۔ وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک ہفتے تک میں نے راشد کی یادوں کے سہارے جینے کی کوشش کی۔ ایک روز میں صحن میں بیٹھی راشد کے لیے دعائیں کر رہی تھی کہ اچانک ایک بچی میرے پاس آئی اور بولی، یہ آپ کے لیے ہے۔ اس نے ایک لفافہ میں ہی تو بڑھا دیا۔ میں نے وہ لفافہ تھاما اور وہ بچی فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے لفافہ لے کر ایک طرف رکھ دیا اور خود گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ کام وغیرہ میں دن گزر گیا اور میں اس لفافے کو تقریباً بھول ہی گئی تھی۔ اگلے دن جب میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی تو میری نظر اس لفافے پر پڑی۔ مجھے یاد آیا کہ کل اسے یہیں چھوڑ دیا تھا۔ میں نے جھاڑو ایک طرف رکھی اور لفافہ اٹھا کر کھولا۔ اس میں ایک خط تھا۔ میں نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا تو میرا دماغ چکرا گیا۔ مجھے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ میں فوراً بیٹھ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ میں نے خط ایک طرف رکھا اور دیوانہ وار گھر سے باہر نکل آئی۔ راستے میں موجود لوگ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے مگر مجھے کسی کی فکر نہیں تھی۔ آخر کار میں اپنی منزل کے سامنے کھڑی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور جسم میں کپ کپی تاری تھی۔
مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، میری آنکھیں نم تھی۔ تب اچانک میں نے دوڑ لگا دی اور فوراً جا کر راشد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل رہے تھے۔ راشد نے میری آنکھوں سے بہتے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے اور پھر بولے، بس اب بہت رو لیا تم نے، اب چپ ہو جاؤ۔ اس کے بعد راشد نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے گاڑی میں بٹھا لیا۔ میں نے کچھ بولنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی راشد بولے، آج تم چپ رہو، ابھی میں تمہیں سب بتا دوں گا، تمہاری ساری الجھنیں سلجھا دوں گا۔ میں مطمئن سی انہیں دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ یہ سب کچھ مجھے خواب کی طرح لگ رہا تھا مگر میں بہت پرسکون تھی۔ میں اس کیفیت سے باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ شاید بے چینی کے بعد آج مجھے سکون کی نیند آئی تھی۔ راشد کے دوبارہ جگانے پر میں اٹھ بیٹھی۔ میں حیرت بھری نظروں سے راشد کو دیکھنے لگی۔ پھر میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو مجھے احساس ہوا جیسے میں جنت میں آ گئی ہوں۔ چاروں جانب سمندر ہی سمندر تھا اور راشد نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ آج تک انہوں نے کبھی مجھے اس طرح نہیں پکڑا تھا۔ میں اس سمندر میں کھو سی گئی کہ اچانک راشد کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں، بس اتنا جان لو کہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کی مکمل دنیا ہے۔ ہم نے سارے دوگلے رشتے چھوڑ دیے ہیں۔ یہ سب تمہاری چچی کا کیا درا ہے۔ تمہاری شادی اسی نے میرے ساتھ کروائی تھی اور اب وہ میرے ہاتھوں تم پر ظلم کروانا چاہتی تھی۔ وہ روز مجھے اپنے گھر بلاتی اور میرے ذہن میں تمہارے خلاف باتیں بڑھتی۔ پھر ایک دن وہ تمہارے پہلے شوہر سے ملوانے لے گئی۔ وہاں جا کر اس نے کہا، اس سے ملو اور پوچھو کہ اس نے عائشہ کو رنگے ہاتھوں کیسے پکڑا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ تمہاری چچی کچھ کہتی، وہ شخص بولا، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، میں ایک نشئی آدمی تھا اور اب میں نے نشہ چھوڑ دیا ہے، مگر اس وقت میں اپنی بہنوں کے پیسوں سے نشہ کرتا تھا اور وہ جو کہتی تھی میں مان لیتا تھا۔ عائشہ ایک پاک دامن لڑکی ہے۔ یہ سب غلط فہمی تھی، میں نے اس پر بہت ظلم کیے۔ اپنی بہن کے کہنے پر میں نے اپنا گھر برباد کر دیا اور دیکھو میری اب وہی بہن اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کے بعد وہ رونے لگا، مگر تمہاری چچی مجھے بلیک میل کرتی رہی کہ اگر تم عائشہ پر ظلم نہیں کرو گے تو میں تمہاری طلاق کرا دوں گی۔ اس وقت میں بہت مجبور ہو گیا تھا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ کسی بھی صورت ہمارے گھر میں سکون نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے تمہاری چچی کو سبق سکھانے کے لیے اپنی موت کا جھوٹا ڈرامہ رچایا اور آج سے ہماری ایک نئی دنیا ہوگی۔ مجھے امید ہے تم مجھے معاف کر کے میرے ساتھ اچھی زندگی گزارو گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں راشد کی باتیں سن کر مسکرا دی اور ان کے ہم قدم چلتے ہوئے اپنی پچھلی زندگی کو ایک بھیانک خواب سمجھ کر بول گئے۔ آج اس بات کو 6 سال گزر گئے۔ ہم وہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر آ گئے۔ راشد، میں اور ہمارا ایک 5 سال کا بیٹا۔ ہم سب بہت خوش ہیں۔ جس زندگی کا تصور میں نے کبھی خواب میں کیا تھا، آج وہی خواب حقیقت بن چکا تھا۔ راشد بھی اپنے وعدے کے پکے نکلے۔ انہوں نے مجھے ہر خوشی دی۔ میں نے ان کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا۔ اللہ کے فضل سے اس میں کامیابی ہوئی اور آج ہمارے گھر میں ہر آسائش موجود ہے۔ میں اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی اور خوشیوں تک پہنچا دیا تھا۔ کچھ رشتہ داروں سے مجھے پتہ چلا تھا کہ میری چچی کو کینسر ہو گیا تھا اور وہ چند دن پہلے ہی انتقال کر گئی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ بھی انہیں اپنی رحمت سے بخش دے۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔